اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز ساتھیوں، میرے بزرگوں، میرے بچوں، میری دینی ماں بہنوں، اللہ رب العزت نے ہم سب کی رہبری کے لیے زمین پر قرآن کریم اتارا ہے۔ قرآن کریم میں آج میں 3 باتوں کی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں 26ویں پارے میں سورۃ الحجرات آیت نمبر 10، 11، 12، 13 ان سب آیتوں میں انسان کی زندگی سے متعلق بہت اہم باتیں اللہ نے فرمائی ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہم تمام انسانوں کے لیے، عورتوں کے لیے، مردوں کے لیے، بچوں کے لیے 3 باتیں جو فرمائی ہیں، یہ وہ باتیں ہیں جس سے ہماری زندگیوں میں سکون آئے گا، جس سے ہماری آخرت بنے گی، جس سے ہمارے گاؤں کا اچھا ماحول بنے گا، ہمارے علاقے کا ماحول اچھا بنے گا، ہمارے ملک کا ماحول اچھا بنے گا۔ تو چلیے ساتھیوں، میں ان باتوں کی طرف چلتا ہوں جو اللہ رب العزت نے ہم سب کے لیے باتیں فرمائی ہیں۔ ان میں سے پہلی بات، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن۔ یہ اللہ فرما رہے ہیں، اے ایمان والو، ایمان کی کتنی بڑی دولت۔ اللہ فرما رہے ہیں، اے ایمان والو، ایک گروہ دوسرے گروہ کے پیچھے مذاق نہ کرے، ایک گروہ دوسرے گروہ کے پیچھے مذاق نہ کرے، اس کو گھٹیا نہ سمجھے، اس کو ذلیل نہ سمجھے۔ ہو سکتا ہے عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، میں جس کے پیچھے مذاق کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے اللہ کے نزدیک اس کا تقوی قبول ہو، اس کی نیکی قبول ہو اور میری نہ ہو۔ ایک گروہ سے مراد یعنی آپ مردوں کو مردوں کے پیچھے، اور ولا نساء من نساء، اور نہ عورتیں عورتوں کے پیچھے مذاق کریں، نہ عورتیں عورتوں کو گھٹیا آپس میں سمجھیں۔ ہو سکتا ہے ان یکن خیرا منہن، ہو سکتا ہے کہ جس کے پیچھے وہ مذاق کر رہی ہے، جس کو وہ گھٹیا سمجھ رہی ہے، جس کو گنہگار سمجھ رہی ہے، ہو سکتا ہے اللہ کے نزدیک اس کی کوئی نیکی قبول ہو اور تیری نہ ہو۔ یہ ایک حکم فرمایا اللہ نے انسان کی زندگیوں کے لیے، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے۔ دوسرا جو حکم فرمایا اللہ رب العزت نے، وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو عیب مت لگاؤ، اپنے آپ کو عیب مت لگاؤ۔ جس کو عیب لگا رہے ہیں وہ بھی ایک مسلمان ہے، وہ اسلام ہے، اس کے پاس مذہب اسلام کا ماننے والا ہے، میں بھی ایک مذہب اسلام کو ماننے والا ہوں، میں بھی ایک مومن ہوں، ایمان والا ہوں۔ اس کے ساتھ عیب کو لگانا گویا کہ اپنے آپ کو عیب لگانا ہے، اس کے عیب لگانا گویا کہ اپنے آپ کو عیب لگانا ہے۔ وہ اسلام کے اعتبار سے ہم سب کا بھائی ہے، اس کے عیب لگانا اپنے آپ کو عیب لگانا ہے، اس سے منع کیا ہے۔ اور تیسری بات، وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، جو اصل نام ہیں ہمارے ان کے علاوہ کسی کی چڑ، کسی کا بونگ، کسی کا اور ایسے نام رکھنا کہ جس سے اس کو دل کو ٹھونس پہنچتا ہے، جو اس کے اصل نام کے جو خلاف نام ہے ان کو وہ اس کے ساتھ لگا دینا جس سے اس کو اذیت پہنچتی ہو۔ اللہ نے ہم سب کو منع کیا ان باتوں سے۔ اور میرے بھائیوں، ہم سب کے پاس سب سے بڑی دولت ایمان کی دولت ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا، بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان کے بعد تو برائی کا ہونا ہی ایک برا ہے۔
ایمان کی دولت جب انسان کو ملی ہے اس کے بعد برائی کا ہونا، برائی کا کرنا، یہ تو خود ہی ایک برائی ہے۔ فرمایا ایمان کے بعد برائی خود ہی ایک برائی ہے، اور فرمایا کہ وَمَن لَّمْ يَتُوب، اگر تم باز نہیں آئے۔ اتنی بڑی دولت اللہ نے ہم سب کے لیے دی ہے، ہمیں اس کے اپنے ایمان کی قدر کرنی چاہیے، ہمیں ایک دوسرے کی عزت کرنی چاہیے، ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی کرنی چاہیے، نہ کہ کسی کے ساتھ برائی۔ ہم تمام برائیوں سے بچ کر ہم اپنے ایمان کی قدر کریں۔ آج اللہ نے ہم سب کو ایمان کی دولت دی ہے، فرمایا کہ وَمَن لَّمْ يَتُوب، اگر وہ باز نہیں آئے، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو یہی لوگ کیا ہیں؟ ظالم۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے عزیز ساتھیوں، میرے نوجوانوں، ہم سب اپنے ایمان کی قدر کریں۔ اللہ نے آج ہمارے پاس ایمان کی سب سے بڑی دولت دی ہے، اور اس ملک کے اندر سب سے بڑی نعمت جو ہمارے لیے ایمان کی دولت ہے۔ اس لیے ہم سب اپنے ایمان کی قدر کریں، ہم نمازوں کی پابندیاں کریں، ہم تمام برائیوں سے بچ کر اچھی زندگی گزاریں۔ اللہ مجھے اور آپ کو سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔